زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ جو صلاۃ الخاشعین کے حوالے سے بحث تھی کہ اس کا اسے سمرائز کریں، اسے کنکلوڈ کریں. جو آبجیکٹو ہے یعنی اس مرحلے پہ وہ ہے کہ ایک انسان نے صلاۃ الخاشعین پڑھنی ہے، کیونکہ فلاح و کامیابی کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے قرآن کریم میں، وہ یعنی ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ صلاۃ الخاشعین ہے. اب اس سے یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے پہلی آیت کی طرف جائیں. قد افلح المؤمنون، وہ کون سا نظریہ ہے جس پر یقین چاہیے، جس کے نتیجے میں صلاۃ الخاشعین وجود میں آئے؟ تو ان میں سے یہ پہلی چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے، جیسے حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا بھی ارشاد گرامی میں نے عرض کیا کہ حضرت فرماتے ہیں مصلی نماز پر آؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھتا ہوں، اور اگر یہ یقین نہیں تو کم از کم اتنا یقین تو ضرور ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ پر نگران ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد پھر شاید توبہ کرنے کا مہلت موقع مجھے نہیں ملے گا. یہ تو اس چیز کو یہ نظریہ ہے کہ یعنی جو وہ پروردگار جس کے مجھے پیدا فرمایا ہے، خلق فرمایا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، وہ پروردگار کس شان کا مالک ہے اور اس کا میرے ساتھ کیا رابطہ ہے، اس کی یہ چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین چاہیے، اس کے جلال و اس کے علم و قدرت کا یقین چاہیے جو ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، مجھ پر نگران ہے، میرے ظاہر پر نگران ہے، میرے باطن پر نگران ہے، اور مجھے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. ایک دن آئے گا، مجھے موت آ جائے گی، مجھے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، میں جو عمل کرنے کا اختیار دیا تھا اس کو تم نے کیسے استعمال کیا. تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے یعنی اگر ہم انسان انجام کار جنت الفردوس کی طرف جانا چاہتا ہے تو پہلی شرط ہے صلاۃ الخاشعین. اور صلاۃ الخاشعین کے لیے اس نظریے کا یقین جو ہے وما تکون فی شان، آپ کسی بھی حالت میں ہوں. دیکھو میرا تمہارے ساتھ یہ رابطہ ہے، میں اس طرح سے علیم و خبیر پروردگار ہوں، میں اس طرح سے تم پر نگران ہوں. وما تکون فی شان، آپ کسی بھی حالت میں ہوں. جیسے اس وقت بھی ہمارا پروردگار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے اوپر گواہ ہے، ہمارے اوپر نگران ہے. وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں کسی بھی حالت میں، حالت نماز میں یا نماز کے علاوہ. ولا تعملون من عمل، اور تیسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز نہ سمجھنا کہ صرف حالت نماز میں، کسی بھی حالت میں ہوں یا کسی بھی عمل میں مصروف. اذ تفیضون فیہ، جب آپ اس میں مصروف ہوتے الا کنا علیکم شہودا، میں آپ کے اوپر گواہ ہوتا ہوں، میں آپ کے اوپر نگران ہوتا ہوں، میں آپ کو یہ.
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید فرمایا کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اس زمین و آسمان میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں، اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت محیط نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، ہمارے پاس ایک کتاب مبین ہے، سب کچھ اس کے اندر درج موجود ہے، یعنی اس کے اندر سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ یہ اس لیے کہ اس نظریے کا یقین جو ہے، اور دوسری اس کے ساتھ کیا چیز ہے، وہ سورہ مبارکہ ملک کی وہ آیہ مبارکہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں، ایک اس نظریے کا یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا سورہ مبارکہ ملک کا شمارہ کا 67 ہے جی، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 13 اور 14، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے، اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے اوپر نگران ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تمہارے ساتھ رابطہ اس قسم کا ہے، میں ایسا علیم و خبیر پروردگار ہوں کہ آپ مخفی انداز میں بات کریں، یعنی میرے کہا اس کے مصادیق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ نماز پڑھیں، جیسے ظہر و عصر ہے یا فجر مغرب و عشاء ہے، بلند آواز میں پڑھیں، او اجہروا بہ، یا آپ بلند آواز بلند کریں، یعنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہو علیم بذات الصدور، ہم یعنی بلند آواز کو نہ دیکھتے ہیں، نہ مخفی انداز میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر جو ہے میں علیم بذات، تمہارے سینوں کے اندر جو چیز حرکت کر رہی ہے، جو سوچ، جو خیالات، جو اس کلام کے پیچھے جو تمہارے سینوں کے اندر جو سوچ اور خیالات گردش کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر نگران، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس وقت انسان جو ہے وہ یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، چاہے بلند آواز میں یا مخفی انداز میں کہ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وقت ان ظاہری کیفیات کو نہیں دیکھتے کہ زبان کیا حرکت کر رہی ہے اور کون سی آواز آپ بلند کر رہے ہیں یا مخفی انداز میں پیدا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے قلب انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو چیز زبان بیان کر رہی، اس نظریے کا مفہوم کا یقین موجود ہے یا نہیں، یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اوپر یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی، پھر انسان جو ہے صلاۃ الخاشعین وجود میں آئے گی۔ اگر لفظوں کا جو یعنی اللہ اکبر ہو یا الحمدللہ رب العالمین ہو، یا حالت رکوع میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو، یا تشہد کی حالت میں یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آپ جو ہے بلند آواز میں اس کو بیان کریں یا مخفی انداز میں یہ اس چیز کو بیان کریں۔ انہو علیم بذات الصدور، ہم اس کلام پر نظر نہیں کرتے اس وقت، اس وقت جیسا میں نے عرض کیا کہ جب حضرت نے فرمایا کہ جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اس کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قلب پہ نظر کرتا ہے کہ جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے، اس کا قلب جو ہے اس نظریے کے یقین سے معمور ہے یا نہیں، اس کا قلبی طور پہ اس کو اس نظریے کا یقین ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک اگلی سٹیج بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اگر اس نظریے کا یقین انسان کے پاس ہے اور وہ انسان کی فطرت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، یعنی قلب کے اندر اس نظریے کا یقین موجود ہے، تو پھر اس کا ایک لازمہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہمیں اس چیز کی دلیل پیش کرنی ہے۔ جب ایک انسان جو ہے اس نظریے کا یقین نہیں رکھتا مگر نماز پڑھتا ہے یا نماز کے بغیر اس کو بیان کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس نے یاد کر رکھی ہے یہ بات، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب فجر کی نماز میں اس نے یہ بات کہی
اور اس کے بعد وہ عادت کے تحت ایک نماز پڑھی، نہ اس نے صرف ایک بات یاد کر لی ہوئی تھی، قلبی طور پہ یقین نہیں تھا انسان کے پاس، اور اس نے فجر سے لے کے ظہر کے وقت تک عمل کی منزل میں زبان اپنی مرضی سے استعمال کی، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کی، ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال کیے، اور پاؤں جو ہے اپنی مرضی سے ان سے چل کے گیا۔ اللہ کی منشا کو، اس جوانی کو، اس عمل کے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نگاہیں کیسے استعمال کرنے، ایک آدمی کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کرنی، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کی مرضی سے کرنی، بس اللہ اس کے رسول سے پوچھو جا کے۔ تو اس نے اپنی مرضی کی۔ اب ظہر کا وقت آ گیا، اب ظہر میں پھر آیا اور آ کے پھر اس نے دوبارہ وہی بات بیان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ آپ یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو یہ ان آیات کو ملا کے پڑھیں اس کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ آمنا باللہ سے مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، بالیوم الآخر کہ مجھے حساب و کتاب کا یقین ہے، ایک دن موت کا یقین ہے، ایک دن آئے گا مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتے، کہتے کرتے ہیں لیکن ان کا اس نظریے پر یقین نہیں ہے۔ یہ اپنی اس یخادعون اللہ، یہ اپنی ان زبانی باتوں کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فجر سے لے کے ظہر تک اپنی مرضی کرتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، اور پھر آ کے پھر ظہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، بھائی کیوں مجھے دھوکہ دینا، الا یعلم من خلق، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نہیں جانتا تمہارے بارے میں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، میں تمہارے اوپر نگران ہوں، ابھی تم اپنی مرضی کر کے آئے ہو، وومنائزنگ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو، لوگوں کے مال کھا جاتے ہو، اور پھر آ کے میرے سامنے یہ باتیں کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ دس از دا کیس۔ جب تک صلاۃ الخاشعین انسان نہیں پڑھے گا، ان دو نظریات کا یقین اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر خضوع خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ جب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پروردگار جو کہ منبع کمال ذات ہے، ہر امکانی کمال اس کے پاس ہے، اور کوئی ولا یمکن الفرار من حکومتک، اس سے بچ نہیں سکتے، لوٹ کے جانا ہے اور پوچھا جائے گا جوانی کہاں استعمال کر کے آئے۔ جب اس چیز کا یقین ہوگا، آپ اس مثال کو یاد کریں جو میں نے اس یعنی برادر کو جو فوج میں صوبیدار تھے ان کو میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے کہا جی خضوع خشوع کیا چیز ہوتی ہے، کیسے پیدا کیا جائے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ برادر فوج میں جاب کرتے ہیں، فوج کے اندر کچھ حضرات ہیں جو جرنیل ہوتے ہیں، جرنیل جو ہے اس کے پاس فوج میں اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحت عملے کو ترقی بھی دے سکتا ہے، ان کو نواز بھی سکتا ہے اور ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو اس یقین کی بدولت کہ اس کے علم و قدرت کا یقین ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جب وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے حضور کا یقین کہ وہ میرے سامنے ہے، مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے کلام کو سن رہا ہے، تو اس وقت ان جو کیفیت پیدا ہوتی اس کے حضور کے یقین سے، اور دوسری چیز ہے اس کی قدرت کا، اس کے قلم میں طاقت ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے۔ اس یقین کی بدولت جو کیفیت وارد ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں جو اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں لیکن جرنیل سے ڈرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت یعنی باقاعدہ طور پہ اٹینشن رہتے ہیں، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرتے، خاموش بالکل ہوتے ہیں، اور اگر بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں یس سر یس سر یس سر، وہ ایک آواز دیتا ہے فوراً کہتے ہیں یس سر۔ یہ لڑکا کام کرتا ہے فوجیوں کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کہ وہاں جو فوجی حضرات ہیں ان کے سب آرڈینیٹس جو ہیں ان کے کیا کس طرح سے
یہ اگر انسان کے پاس یہ چیز جو یعنی اس جرنیل کے قدرت کا یقین اور اس کے حضور کا یقین جو کیفیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، وہی یقین جو ہے اگر اتنا ہی یقین اللہ کے لیے پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے اسی قسم کی اس کا بیہیویئر بن جائے گا کہ وہ سوائے اس کے کہ وقالو سم، اس کو کہتے ہیں یسر کیا ہے؟ وقالو سمینا و آتانا، وہی کیفیت جو ہے ہمارے پاس جو ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو میں نے بہت عرصہ پہلے اسی بحث میں نے عرض کیا تھا، اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا چیز ہے؟ یہ معاشرہ اللہ کے وجود میں شک رکھتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایمان نہیں ہے یہ معاشرہ جو ہے، یعنی اسے اللہ کے وجود کا یقین نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کبھی اپنے اندر ٹٹول کے دیکھ لیں، آپ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ خود ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ ایک آباء و اجداد کے ایک رسم ہے جو ہم جس کو نبھا رہے ہیں، ورنہ اگر آپ انسان صحیح طور پہ قرآن کریم پہ غور کرے اور قرآن کریم جو اس کے مصادیق بیان کرتا ہے اور جو اس کی مثالیں بیان کرتا ہے، اس کو اگر انسان غور کرے تو اسے پتہ لگے گا میں تو خود اس سے خالی ہوں۔ تو اس لیے کل انشاءاللہ بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ میں نے عرض کر چکا ہوں لیکن سمجھاؤں گا کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ جب تک انسان کے پاس ایمان نہیں آئے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اس اپنی زندگی کے طرز عمل کو ٹھیک کرے۔ کیونکہ دو چیزیں میں نے بحث میں عرض کی تھی سابقہ مباحث میں، کہ ایک ہے یعنی انسان کی فطرت، یہ نان ویریبل آئٹم ہے، انسان مفاد پرست ہے، یہ نہیں تبدیل ہوتی کبھی، لیکن مفاد ہے کیا، شناخت اس مفاد کی کیا ہے، یہ بدلتی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ اس نظریے کو کہتا ہے آخرت کے مفاد کے بارے میں کہتا ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں، ھذا اساطیر الاولین، اور دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ جو آدمی اس نظریے کا یقین نہیں رکھتا، کیونکہ فطرت تو بدلنے والی چیز نہیں، اس نے عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، بس سلام مسئلہ حل ہو۔ اب وہ دنیا کے مفاد کے لیے کام کرے گا کیونکہ وہ فطرت نہیں بدلے گی، شناخت بدلتی ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے اس کی شناخت بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، زہیر ابن کین ایک زندگی کے مرحلے میں ایک شناخت ہے، پھر دوسری شناخت جو ہی شناخت بدلی فوری طور پہ زندگی کا بیہیویئر بدل گیا۔ عمر ابن سعد وہ جو ہے حر جو ہے، پہلے ایک شناخت ہے اور پھر وہ بدلی، دوسری زندگی کا دوسرا رخ آ گیا سامنے۔ شناخت ایسے زندگی کے اندر بیہیویئرز کو بدلتی ہے، کیونکہ فطرت نان ویریبل ہے، یہ نہیں بدلتی کبھی بھی، شناخت بدلتی ہے انسان کی، اور وہ کس طرح سے بدلتی ہے کہ انسان عقل سے صحیح کام، ایک ہوتا ہے دنیا میں دیکھنا، ایک ہوتا ہے دنیا کو دیکھنا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ تو جب انسان کے پاس شناخت یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے میں آخرت کے یعنی جو مفاد کا یقین رکھتا ہوں، جنت کا یقین رکھتا ہوں، دوزخ کا یقین رکھتا ہوں، لیکن قلبی طور پہ یقین نہیں ہوتا، زبان سے کہتا رہتا ہے لیکن عمل کی منزل میں چونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا تو کام وہی کرتا ہے جو دنیا کا مفاد کو حاصل کر، بیہیویئر جو ہے یقین کے اوپر بن رہا ہوتا ہے، سٹیٹمنٹ پر نہیں بنتا۔ جو زبان سٹیٹمنٹ، قلبی یقین سے بیہیویئر بنتے ہیں۔ جب زبان سے کہہ رہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، لیکن قلبی یقین نہیں، دنیا کے مفاد کا یقین ہے، بس وہی کام کرے گا بولو زبان، اس کو منافق کہتے ہیں۔ وہ جو آدمی نظریے کا انکار کر دیتا ہے اور دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے، قرآن کریم اسے کافر کہتا ہے۔ یہ جو شخص جو زبان سے کہتا ہے، یہ اس کو قرآن کریم کہتا ہے منافق، یہ اس کو مشرک بھی کہتا ہے، اس کو کافر بھی کہتا ہے ایک جگہ پہ۔ اور عملی زندگی میں جو سلسلہ ہے وہی کام کرتا ہے جو اس کے مفادات تقاضا کرتے ہیں۔
تیسرا شخص وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سورہ حجرات کی بحث میں عرض کیا تھا، آیہ مبارکہ نمبر 13 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ہیں جو بارگاہ رسول اسلام میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سلام اللہ علیہ پر وحی نازل فرمائی اور کہا کہ میرے حبیب ان سے کہیے آپ اسلام لائے، ایمان ابھی آپ کے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ برے لوگ ہیں، کہا کہ سادہ لوح لوگ ہیں، ان کو ایمان اور اسلام کا فرق نہیں پتہ، اور اگر یہ کوئی اچھا عمل کریں گے تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تیسرے گروہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جو ایمان کا کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کے قائم کردہ نظام پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، دوزخ پر ایمان ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہے، اور عمل کے منزل میں وہ کیا کرتے ہیں، یعنی یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، نماز ادا کرتے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ، اس جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون۔ سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہی لوگ اصل سچے مومن ہیں۔ باقی جن گروہوں کا ذکر کیا، کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ پہلے سورہ بقرہ میں جن کا ذکر کہا یہ دھوکے باز لوگ ہیں۔ اب معیار شناخت کروانا جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی انسان کو خلق کرنا اللہ کا کام، انسان کو نور عقل عطا کرنا اللہ کا کام، انسان کو معیار شناخت کروانا اللہ کا کام، اور اس کے بعد عقل کو استعمال کر کے اپنے گرد و پیش میں مصادیق کی شناخت کرنا انسان کا کام۔ جب سمجھ آ جائے کہ یہ اہل حق ہیں، یعنی نور عقل عطا کرنا، معیار حق شناخت کروانا، حق کا معیار، اور اس کے بعد اہل حق کو تلاش، یعنی ہمارا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام ہے، اور والذین جاہدوا فینا کرنا ہمارا کام ہے، لنہدینہم سبلنا یہ اللہ کا کام ہے، اس تک پہنچا دینا، یہ ایصال المطلوب کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد جب شناخت ہو جائے تو اس کے بعد ان کا ساتھ دینا، کونوا مع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کا ساتھ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد وعلیہ۔